السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ حضرات کو یہ بتاؤں گا کہ اصل کامیابی کیا ہے اور اصل جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں یہ مشہور ہے اور یہ مانا جاتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس مال و دولت آ جائے، اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام سر انجام دیں دنیاوی طور پر، تو وہ جو ہے بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ لیکن اصل حقیقی کامیابی جو ہے وہ کیا ہے؟ اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی صفات کی وجہ سے ہی کامیاب ہوتا ہے، کہ اس کے اندر کچھ ایسی صفات پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ کامیاب کہلاتا ہے۔ لوگ جو ہے وہ اس کو اپنا بڑا اور رہنما رہبر مانتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے بھی کامیاب لوگوں کی چند صفات بیان کی ہیں، جن میں سے ایک صفت جو ہے وہ میں بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ یقیناً ایمان والے لوگ کامیاب ہو گئے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کی یہ ایک صفت اور ایک علامت بیان کی ہے، یعنی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کامیابی کا معیار مال و دولت کا ہونا نہیں ہے، بلکہ کامیابی کا معیار دین اسلام ہے، اور دین کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہے، اور جس سے ہماری آخرت بہتر ہو جائے۔ مال و دولت کا حاصل ہو جانا، دنیا میں انسان تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، جس سے انسان کو مال و دولت حاصل ہو جاتی ہے، یا کسی بھی فیلڈ میں، کسی بھی کام میں انسان کسی چیز میں کامیاب ہو جائے تو وہ اصل حقیقی کامیابی نہیں ہوتی۔ جو اصل کامیابی ہوتی ہے وہ آخرت میں حاصل ہوتی ہے۔ اس چیز سے میں انکار نہیں کر رہا کہ ہم دنیا نہ کمائیں، یا اسی طرح ہم اور جو ہے وہ کوئی کام نہ کریں، بلکہ صرف اللہ اللہ کرنے پہ لگ جائیں، نہیں، بلکہ اور بھی سارے کام کریں، دنیا بھی کمائیں، مال و دولت بھی کمائیں، لیکن اس طرح نہ کمایا جائے، اس طرح دنیا کے پیچھے ہم نہ لگیں کہ ہماری جو آخرت ہے، جو ہماری اصل زندگی، جو ہمارا اصل مقصد ہے اس دنیا کے اندر آنے کا، وہ ہی ہم بھول بیٹھیں، کہ جس سے ہماری آخرت برباد ہو جائے۔ کیونکہ ہم نے دنیا بھی کمانی ہے، بیوی بچوں کا بھی پیٹ پالنا ہے، اور اپنی زندگی بھی بسر کرنی ہے، جس کے لیے ہمیں ظاہر ہے مال و دولت کی بھی ضرورت ہے، اور بھی سارے دنیا کے جو کام ہیں وہ بھی کرنے ہیں، اور اسی طرح آخرت کے لیے بھی ہم نے جو ہے وہ اپنی زندگی، آخرت کی بھی ہم نے تیاری کرنی ہے، اس کے لیے بھی ہم نے اپنی زندگی دین کے مطابق گزارنی ہے، نمازیں پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تو اصل جو حقیقی کامیاب وہ شخص ہے جو اس دنیا میں رہ کے اپنی زندگی دین کے مطابق گزارے اور دنیا بھی کمائے، لیکن ساتھ ساتھ دین پر عمل کرے، اپنی نمازوں کا اہتمام کرے، روزوں کا اہتمام کرے، زکوٰۃ ادا کرے، لوگوں کے ساتھ اس کا ملنا جلنا اچھا ہو، اور انسانیت کے لیے جینا سیکھے، وہ دوسروں کے ساتھ اخلاص کے ساتھ رہے، نیک اعمال کرتا رہے۔ تو یہ ہے اصل کامیابی، کہ جس کو دنیا بھی مل جائے اور آخرت بھی مل جائے، کیونکہ اصل جو ہمارا اس دنیا میں کے اندر آنے کا مقصد تھا وہ ہے عبادت، آخرت کی تیاری کرنا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس لیے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ تو اصل تو ہمارا مقصد عبادت کرنا ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا اصل مقصد آخرت کی تیاری ہے، نیک اعمال کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی زندگی، جو دنیا کی زندگی ہے، اس کو بھی بہتر کرتے رہیں، اس کے لیے بھی ہم ایفرٹ کرتے رہیں، اس کے لیے ہم مال و دولت بھی کماتے رہیں، حلال روزگار بھی کماتے رہیں۔ تو یہ اصل کامیابی ہے کہ ہماری اصل میں آخرت بہتر ہو جائے۔